جلدی میں تھے کہ یہ کیس کی سزا سنائی جائے. ہمیں مہینے سے پتا تھا انہوں نے سزا دینی ہے، بلکہ وہ کیا حسن ایوب ہے، کیا نام ہے اس کا، ان سب کو بھی پتا تھا کہ کیا فیصلہ آیا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں سنا دیا تھا پہلے، میڈیا نے. لیکن آج جب کورٹ روم میں ہم کھڑے تھے، ہم اپنے تاثرات آپ کو بتا دیتے ہیں. آج یقین سے بہت دکھ ہوا، اس نظام پہ بہت دکھ ہوا. وہ جج صاحب جب سزا سنا رہے تھے عمران خان جیسی شخصیت پہ، اس کے اوپر بھی بہت بہت تکلیف ہوئی. جو تماشگین یہ حسن ایوب لے کر آئے ہوئے تھے، ان کا تماشا انہوں نے کیا تاکہ عمران خان، انہوں نے اتنا شور مچایا کہ عمران خان میڈیا سے بات نہیں کر سکے. جو اتنے 1.5 سال سے لوگ آ رہے تھے میڈیا والے، میں آپ کو بتا دوں وہ بڑی تمیز میں آتے تھے، اور یہ جو آج تماشا کیا، آج عمران خان میڈیا سے بات نہیں کر سکے. اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے مکمل طور پہ اور کسی کو نہیں بتا سکے تو جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے. عمران خان نے کہا کہ سب کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنی چاہیے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ آج جو کل جو ہو رہا ہے وہ تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے. عمران خان نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے یہ عمران خان نہیں کہہ رہے، یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو 3 چیف جسٹسز نے بنائی تھی، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جنرل یحییٰ اپنی ذات کے لیے انہوں نے جو ایسٹ پاکستان میں کیا، جس میں ہمارے 90,000 فوجی قید میں گئے، اس نے ایک اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ذات کے لیے اس نے پاکستان کا جو اس وقت 2 ٹکڑے کروائے. پھر اس نے جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو آج آپ کو پتا چلے گا کہ آج کیا ہو رہا ہے، کہ جو عمران خان کو آج سزا ہے یہ اسی کی ایک کڑی کا حصہ ہے. پہلے 3 دفعہ اسی قسم کی سزائیں دی گئی ہیں جو ہائی کورٹ میں جا کے ختم ہو گئی تھیں، لیکن جب آج سزا دی گئی یہ خاص تکلیف دہ تھی. جو جج جاوید ناصر ہیں، ان کی میں ہمت کو، میں سمجھتی ہوں ان کو بڑی ہمت چاہیے ہوگی. اگر یا تو وہ کوئی ترقی دیکھ رہے ہوں گے یا پتہ نہیں ان کے اوپر کیا پریشر ہوگا. ان پہ مجھے ترس آ رہا ہے کہ اس قسم کی سزا دی ہے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ جاوید ناصر نے یہ سزا عمران خان کو سنائی تھی. اور سزا یہ دی ہے کہ 14 سال عمران خان کو اور 7 سال بشرا بی بی کو کس چیز کے لیے سزا دی گئی ہے ابھی یہ بھی کسی کو نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ جو یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے یہ کرپشن ہے. اب یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کے اندر سیرت النبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس میں پڑھایا جا رہا ہے. یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ آپ یہ یونیورسٹی بنائی کیوں. اور یہ یونیورسٹی ایسی ہے جس کو انہوں نے یہ بھی سزا کے اندر شامل ہے کہ یہ یونیورسٹی پہ قبضہ کر لیا جائے. اور میرے خیال میں اس کے بعد یہ یونیورسٹی کو، جو عمران خان کا ایک خواب تھا کہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں ایک اسلامی ملک ہے، اس کے اندر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نبی ہے، جس کو کہتے ہیں اگر ہم نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کو ہم نے، جو پاکستان کیا دنیا کا سب سے عظیم لیڈر ہے، تاریخ کیا بتاتی ہے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، اس کو پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں دے رہے. یہ ساری سزا یہ دی گئی ہے کہ آپ نے یہ یونیورسٹی بنائی کیوں. اب آپ خود سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے. یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا. لیکن آج میں یقین سے بتا رہی ہوں، ہمارے اتنی دکھ ہوا اور عمران خان کا حوصلہ دیکھ کر اور تکلیف ہوئی کہ یہ کتنے حوصلے والے انسان ہیں. اور عمران خان ہمیں کہہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا، آپ حوصلہ کرو، آپ کی شکل کیوں بن رہی ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا اور جزا ہے وہ اللہ نے دینی ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور آپ اللہ میں یقین کیا کمزور ہو گیا ہے، یہ عمران خان ہمیں کہہ رہے تھے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لیکن اب میں چاہوں گی کہ اس کیس کے بارے میں جنہوں نے 2.5 سال سے ہمارے ساتھ ہمت کر کے یہ بھی کھڑے ہیں، سلمان صفدر صاحب ہمارے لائر کیا، عمران خان کے لائر کیا، ہمیں ان کے اوپر بڑا بھروسہ ہے، اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیس کیا تھا اور اس کے بعد آگے کیا اس کا لائے عمل ہے. آپ ادھر آ جائیں. ہاں میں ادھر آ جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جب اڈیالہ سے باہر آتے ہیں، کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اڈیالہ سے کوئی اچھی خبر آئے اور انصاف ملے. ہمیں انصاف لینے کے لیے اڈیالہ کے بعد ہمیشہ ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اور اس سے پہلے جب بھی گئے ہیں ہمیشہ کامیابی ہوئی ہے. ہم نے گرمیاں، سردیاں اور اب پھر سردیاں آ چکی ہیں. یہ دوسرا رمضان اور عید آنے والی ہے، اراؤنڈ دا کارنر ہے. آج سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج جج صاحب جب تشریف لائے اور انہوں نے آ کے عمران خان صاحب اور بشرا عمران کو فیصلہ پڑھ کے سنایا، تو مجھے 2 باتوں پہ بڑی حیرت ہوئی. نمبر 1 کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کرپشن کا الزام ثابت ہونے پہ 14 سال سزا اور 14 سال کے ساتھ 10 سال جرمانہ، اور ان کی اہلیہ بشرا عمران کو 7 سال سزا اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا دی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک فلاحی ادارہ، ایک ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹ جہاں پر طلبہ مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو گوسٹ پروجیکٹ نہیں ہے. القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ایک حقیقت ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کو آج حکومت نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اپنے ایجنڈا پہ آج ایک فلاحی ادارے کو بند کر دیا ہے. یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور میں بہت پر امید ہوں کہ یہ ادارہ بند نہیں ہوگا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہم دروازہ ودن 72 آورز کھٹکھٹائیں گے، اور منڈے ٹیوزڈے کو ہی سماعت مانگیں گے کہ یہ القادر یونیورسٹی، جو کہ ایک ایجوکیشنل یونیورسٹی ہے جہاں پر طلبہ پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس سے پہلے میڈیا پر القادر یونیورسٹی کے اوپر صرف ایک دفعہ گفتگو کی، مگر آج میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوئی کہ کیس کو کنکلوڈ ہوئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو گیا. آپ سب لوگ جانتے ہیں 1 ماہ کنکلوڈ ہونے کے بعد جج صاحب کو کیس کنکلوڈ کرنے کی تو بہت جلدی تھی، ہمیں کوئی تاریخ نہیں ملتی تھی. ہم نے شام دیر تک بھی کام کیا تاکہ یہ کیس کنکلوڈ ہو، مگر اس کے بعد جج صاحب نے 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخیں ایسی گزری جس پر فیصلہ نہیں سنایا. ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، میٹرک میں بھی، ایف اے میں بھی، بی اے میں بھی، کہ جب کبھی کوئی ایگزامینیشن پیپر لیک ہو جاتا ہے یا اس کی اطلاع یا انفارمیشن پہلے ہی پھیل جاتی ہے تو وہ ایگزام کینسل ہو جاتا ہے، وہ ایگزام پوسٹ پون ہو جاتا ہے. مجھے اس بات پہ بڑی تشویش ہے کہ یہ فیصلہ پچھلے فیصلوں سے زیادہ جو ہے وہ انفیئر ڈیسیژن ہے، جس کا علم وکلا کو نہیں تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا، کب آئے گا. عمران خان صاحب اور بشرا عمران کو اس کا علم نہیں تھا. اس کا علم اگر تھا تو میڈیا والوں یا کچھ اینکرز کو بڑی ایکیوریسی سے ان کو یہ ججمنٹ کب آئے گی اور کتنی سزا آئے گی اس کا علم ان کو پہلے ہی تھا. تو یہ کوئی ان کی پیشن گوئی نہیں ہے، کیونکہ 1 دفعہ پیشن گوئی ہوئی، دوسری دفعہ پیشن گوئی ہوئی، اور تیسری دفعہ آج بھی آنے سے پہلے پیشن گوئی ہوئی کہ یہ سزا کیا ہوگی. سو میری نظر میں جو کیس پہلے ہی لوگوں کو پتا ہو اور ایگزیکٹ پتا ہو، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہوتا. یہ ججمنٹ آن دا فیس آف اٹ انسیف ججمنٹ ہے، اور یہ ججمنٹ پہلی ججمنٹوں سے زیادہ جلدی سسپینڈ بھی ہوگی اور اس میں ایکویٹل بھی ہوگا. اور ہم اپنی اپیل کا حصہ بھی بنائیں گے اس بات کو کہ اس فیصلے کا وقت سے پہلے آخر میڈیا والوں کو کس طرح معلوم تھا؟ کیا جج صاحب ان سے کنسلٹ کر رہے تھے، ان کی معاونت حاصل کر رہے تھے؟ کیا ان سے
علم حاصل کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ کیسے لکھنا ہے اور مجھے کتنا ٹائم درکار ہے. سو میرے لیے یہ بڑی شاکنگ بات تھی. اب میں کیس کے کچھ میرٹس کے اوپر جو ہے وہ آتا ہوں. اس پورے کے پورے کیس میں جو چیز مسنگ ہے وہ کرپشن ہے, وہ مس یوز آف پاور ہے اینڈ اتھارٹی ہے. یہاں پر جو کام ہوا وہ ہیومینیٹیرین ورک ہوا, فلاح و بہبود کا کام ہوا, ایجوکیشن سیکٹر میں کام ہوا, جیسے کہ یہ فیملی پہلے بھی اس سیکٹر میں کام کرتی آ رہی ہے. عمران خان صاحب کا یہ کوئی پہلا انیشیٹو نہیں تھا پبلک گڈ کے لیے. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ایک حقیقت ہے جو آج ایگزسٹ کرتی ہے, اور کتنے لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوتے ہیں. اور آج دن تک کبھی اس ہاسپٹل پہ, اس کی مینجمنٹ پہ اور فائنینشیل افیئرز پر آج دن تک کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, کبھی کوئی مالی بے ضابطگی سامنے نہیں آئی. تو شوکت خانم ہاسپٹل کو بہت اچھے طرح جسے کہتے ہیں کھنگالنے کے بعد جب وہاں سے کچھ نہیں ملا تو القادر یونیورسٹی کا رخ کیا جاتا ہے. القادر یونیورسٹی ایک تاثر جو میڈیا میں آتا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے. آج بھی جج صاحب جب آئے تو انہوں نے پہلا جملہ بولا کہ میں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ سنانے لگا ہوں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا تو کیس ہی نہیں ہے, تو جج صاحب کا پہلا جملہ ہی غلط ہے. تو آگے فیصلہ کیا آئے گا جب انہوں نے پہلا جملہ ہی غلط بول دیا. سو اس پورے کیس میں سب سے پہلے تو بڑا مختصراً آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ملک ریاض صاحب کی فیملی اور عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ مرزا شہزاد اکبر, ساتھ ہی ساتھ میں زلفی بخاری اور فرا, 8 لوگوں کو سرکار نے پروسیکیوٹ کرنے کا ارادہ کیا. 8 لوگوں میں سے 6 لوگ مسنگ ہیں. 6 لوگ کبھی اس مقدمے میں آئے نہیں, نہ تفتیش کا حصہ بنے, نہ ان کے خلاف فرد جرم عائد ہوئی. اور وہی 2 یوزول سسپیکٹس اور وہی 2 یوزول سزائیں, 14 سال اور 7 سال میاں بیوی کے لیے. عمران خان صاحب کو بھی سزا سنائی گئی اور ان کی اہلیہ کو بھی سزا سنائی گئی. 35 گواہ استغاثہ اس کیس میں لے کر آیا. اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوا اس کیس میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ضمانتوں کے فیصلے ہیں. جو عمران خان صاحب کے حق میں جو ضمانت کا فیصلہ آیا اس میں اس کیس کے اندر باقی کچھ رہ ہی نہیں گیا. سو ادھر جو پیسہ ملک ریاض صاحب کا ذاتی پیسہ تھا وہ یو کے سے پاکستان آیا, اس کو کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. نہ ہی سرکار یہ ثابت کر سکی کہ وہ پروسیڈز آف کرائم تھے, وہ ایل گاٹن منی تھی. سو یہ سرکار ثابت کر ہی نہیں سکی. وہ پیسہ پاکستان آتا ہے اور وہ پیسہ, بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کا پیسہ پاکستان آیا. ٹرینڈ تو یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے. سو ادھر پہلی دفعہ پاکستان میں ایک پیسہ آتا ہے, اور آتا بھی کہاں ہے, کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں آتا, سپریم کورٹ رجسٹرار صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں آتا ہے. اور سپریم کورٹ کے بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسہ 4 سال تک موجود رہتا ہے, پورے کا پورا پیسہ. اس میں 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوتا, بلکہ اس پہ منافع لگتا ہے, اور وہ پیسے پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کوئی گوسٹ پروجیکٹ نہیں ہے, وہ حقیقت ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے. وہاں پر گورنمنٹ کالج لاہور جیسی پریسٹیجیس یونیورسٹی کے ساتھ وہ افیلیٹڈ ہے. وہاں لمس کے پریسٹیجیس ادارے کے جو پروفیسرز ہیں وہ لیکچرز دیتے ہیں. وہاں پر 150 سے اوپر طلبہ آن کیمپس رہتے ہیں, فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے, چلے سائفر, عدت نکاح, توشہ خانہ, یہ اور معاملات تھے. مجھے حیرت ہوئی کہ یہ ایک سوشل ورک جو ہے, ایکٹ آف فلنتھراپی ہے, اس کے اوپر جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے جو سوشل ورک ہو رہا ہوتا ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے, یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ سرکار اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ عمران خان صاحب نے 1 روپیہ نہیں لیا, بشرا عمران کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں گیا. سرکار اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ کوئی پرسنل بینیفٹ اور گین ان کو نہیں ہوا. سرکار کے اپنے گواہوں کا کہنا ہے کہ کوئی یہاں پر مالی بے ضابطگی نہیں ہے, کوئی مس اپروپریشن نہیں ہے, کوئی ایل گاٹن فنڈز نہیں ہے.
سو نیب کے کیسز تو تبھی چلتے ہیں اور سزائیں تبھی ہوتی ہیں جب یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی انلیگل بینیفٹ لیا ہے, کوئی انلیگل گین لیا ہے, کوئی مالی فائدہ لیا ہے. یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں یہ بھی سرکار مانتی ہے کہ کوئی یہاں پر فائنینشیل بینیفٹ نہیں ثابت ہو سکا, کوئی مس یوز آف پاور یہاں پر نہیں ثابت ہو سکی, مگر پھر بھی 14 سال عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی. بشرا عمران کے لیے جج صاحب نے کہا میں رعایت برتوں گا کیونکہ وہ خاتون ہیں اور چونکہ ان کا رول کم ہے. ایز این ایڈر اینڈ اے بیٹر کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیا نیشنل کرائم ایجنسی NCA سے ملک ریاض صاحب کے پیسے ریلیز کرانے میں کوئی کردار ادا کیا؟ کیا وہ کیبنٹ کا حصہ تھی؟ کیا وہ گورنمنٹ کا حصہ تھی؟ وہ ایک سمپل ہاؤس وائف ہے. مگر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی نہ صرف اہلیہ, ان کی بہنیں جو علیمہ آپا اور عظما آپا, ان کے اوپر بھی کرمنل کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں, یہ بھی جیلوں سے ہو کے آ چکے ہیں. تو وہ جو ایک ٹپیکل ٹرینڈ ہے کہ تمام فیملی ممبرز کو روپ ان کیا جائے گا, سب کو انوالو کیا جائے گا ٹو پریشرائز. اب میں اس کو اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہوئے میں آپ کو صرف یہ کہوں گا, صرف 2 سے 3 دن میں ہم اس کنوکشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. 14 سال, مجھے آتے ساتھ ہی کسی نے پوچھا دوبارہ 14 سال ہو گئی ہے, آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ میں نے خان صاحب کو جب سزا ہوتے دیکھی ہے میں نے ان کو مسکراتے اور کہکا مارتے دیکھا ہے. ہمیشہ میں نے ان کو کبھی پریشان نہیں دیکھا سزا ہوتے ہوئے, اور وہ اپنے وکلا کو بھی, اپنی لیگل ٹیم کو بھی ان کو بھرپور کانفیڈنس ہے. ظہیر عباس صاحب نے بہت زبردست دفاع کیا عمران خان صاحب کا, عثمان ریاض گل نے بہت زبردست دفاع کیا عمران خان صاحب کا, بہت شاندار چہرہ رہی لیگل ٹیم ہمیشہ عمران خان صاحب کی. انہوں نے پروفیشنلی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیے, اور ہر کیس میں اب میرا خیال ہے سرکار کو یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے کہ یہ میاں بیوی مجرم ہے, کیونکہ بار بار فیلئر ہو رہا ہے پروسیکیوشن کا. مگر اب تمام آپشنز ویسے ہی ختم ہو چکی ہیں, تمام کرمنل کیسز ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں ایک ایک کر کے. جو سائفر کا حال ہوا, جو عدت نکاح کا حال ہوا, جو توشہ خانہ 1 کا ہوا, اب توشہ خانہ 2 اس کی ایک فوٹو کاپی ہے, اور یہ آخری کیس القادر بچ گیا. تو جہاں پر 1.5-2 سال لگ گئے ان کیسز میں انصاف لیتے, میرا خیال ہے القادر کا کیس بھی بہت جلد, ہماری پریڈکشن ہے کہ 15 سے 20 دنوں کے اندر انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ یہ سوشل ورک بند نہ ہو. جیسے یہ ایسے ہی جیسے شوکت خانم ہاسپٹل کو آپ بند کر دیں, یہ ایسے ہی جیسے آپ نمل کو بند کر دیں, تو یہ بہت افسوس کا مقام ہوگا کہ سوشل ورک کو ڈسکنٹینیو کیا جائے اور اسٹوڈنٹس کو گھر بھیجا جائے کہ وہ مزید پڑھ نہیں سکتے. سو انشاءاللہ بہت جلد اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ کنوکشن بھی کواش ہوگی اور یہ ضمانتیں بھی ان کی الاؤ ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.